مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی، مثلا اسمارٹ لاک ڈاؤن، کیونکہ ہم نے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، جو کرفیو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں کرفیو لگانا بہت مشکل ہے جدھر کچی آبادیوں میں اور غریب علاقوں میں اور محلوں میں 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں، وہاں پوری طرح لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا مطلب لاک ڈاؤن ہوگا ہی نہیں۔ جب آپ ان علاقوں میں، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کہ دہاڑی کے اوپر یا یہ چھاپڑی والے ہیں، وہ ہمارے لوگ رکشہ چلانے والے، یہ سارا وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی لیبر تھی، ایک مزدور تھے، محنت کش تھے، جن کو اگر آپ گھروں میں بند کر دیں تو ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں محرم اور عید پر احتیاط نہ کی تو کورونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے، اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو بزرگوں اور بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں گے۔ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا تاکہ لوگوں کا کاروبار چلتا رہے، اگر مکمل لاک ڈاؤن لگاتے تو غریب لوگ بھوکے مر جاتے، امیر لوگوں کو لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غریب زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ پنجاب میں آج رات 12 بجے سے 8 روز کے لیے مارکیٹس بند، مقصد عید کے لیے شاپنگ کے دوران کورونا سے بچنا ہے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اہم اجلاس میں اہم فیصلہ، اطلاق آج رات 12 بجے سے ہی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا بڑا فیصلہ، شوگر کمیشن رپورٹ پر ایف بی آر، نیب، ایس سی سی پی، ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر نے خطوط ارسال کر دیے، گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور 3 صوبوں کو بھی خط لکھ دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے 90 روز میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا کہہ دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب کے سزا یافتہ سرکاری افسر کی ملازمت پر بحالی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے نیب کے سزا یافتہ سرکاری افسر کی ملازمت پر بحالی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی، عدالت نے جج ویڈیو سکینڈل مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات نکال دی ہیں۔ جج راجہ جواد عباس نے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات نکالنے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا، جو 23 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا۔ دہشت گردی کی دفعات ہٹانے کے بعد کیس ایک بار پھر سے انسداد سائبر کرائم کی خصوصی عدالت میں چلے گا۔ لیاری امن کمیٹی کے سابق سربراہ عزیر بلوچ اور امین بلیدی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے ملزمان پر ہنگامہ آرائی، جلاؤ گھیراؤ اور پولیس پر حملے کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی۔ ملزمان عزیر بلوچ اور امین بلیدی کا صحت جرم سے انکار۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کی تقرری کے معاملے پر وفاق نے سندھ حکومت کو دی جانے والی خدمات واپس لے لی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری، ضیاء الرحمان کو خیبر پختونخوا حکومت کو رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں جس طریقے سے ہمیں بہتری نظر آئی ہے، وہ پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ آپ کو اس وقت حوصلہ افزا پاکستان کی صورتحال نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا۔ تو اس اپیل کے ساتھ آپ سب کے لیے، تمام پاکستانیوں کو یہ اپیل بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ آج ہم پشاور آئے ہیں تو خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ بھی ہم اپیل کرتے ہیں یہ اسی بات کی کہ احتیاط کے ساتھ اور اپنے پیاروں کی عید جو ہے اس کو منائیں۔ کورونا ابھی تک موجود ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد کریں۔ اسد عمر کی عوام سے اپیل، کہتے ہیں حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں تو عید الاضحیٰ کا مرحلہ بھی گزر جائے گا۔ عید الاضحیٰ ہر لحاظ سے بڑا دن ہے، قربانی ایسے کریں کہ وبا میں تیزی نہ آئے۔ این سی او سی کے پشاور میں ہونے والے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر کی میڈیا کو بریفنگ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ 13 نکاتی ایجنڈا جاری، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی تحقیقات کے لیے کمیشن قیام کی منظوری دی جائے گی۔
मुल्की, माशी, सियासी और कोरोना वबा की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत नहीं करेगी। सरदार अयाज सादिक को दो टोक मौक़िफ़ कहते हैं। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत में तोसी की तजवीज़ भी कबूल नहीं। कराची में बादल बरसते ही कराची डूब गया। बिजली मुअत्तल, 80% इलाकों के फीडर स्ट्रिप, करंट लगने से 3 अमवात वाक़े। औरंगी सेक्टर 11:30 में एक शख्स नाले में डूब गया। बिन कासिम टाउन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। शहर कायद को मेरे हवाले कर दें, साफ कर दूंगा। मुस्तफा कमाल का सिंध हुकूमत को चैलेंज, कहते हैं सिर्फ 3 माह दे दो फिर देखो। वजीर आजम कराची आते हैं तो वजीर आला सिंध से मुलाकात ही नहीं करते। कराची ने 32 साल पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। कराची की हालत एजार पर वसीम अकरम ने भी खामोशी तोड़ दी। कहा, बारिश में डूबे मुतासिरीन की बेचारगी देखकर दिल खून के आंसू रोता है। शहर को एक बार फिर डूबा देखने पर हैरत हुई। हमें अपने खूबसूरत शहर को दोबारा ठीक करना होगा। आओ हमारे साथ कराची का दौरा करो, हमारे काम देखो। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की वसीम अकरम को दावत। कहा, अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया तो ये आपकी गैर जिम्मेदारी है। आपने अवाम को मायूस किया। कराची की हालत पर पीटीआई रहनुमाओं की सिंध हुकूमत पर तनकीद। विफाकी वुज़रा की सोशल मीडिया पर बयानात की भरमार। शिबली फराज कहते हैं, कराची डूबा है और नेहरू अपनी सालगिरह मना रहा है। पीपल्स पार्टी वोटर से इंतकाम ले रही है। अली जैदी और शहबाज गिल ने कहा, शहरियों को प्यारों की लाशें निकालते देखकर दिल गमगीन हो गया। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, शहराएं मुअस्सर राबितों और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का जरिया है। जनूबी बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। होशाब अवारान ता खुजदार शाहरा, अवारान ता बेला शाहरा खित्ते की सूरत बदल देगी। रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में 9 अफराद को कत्ल करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। 2 मरकजी मुलजिम भी शामिल। मां के कत्ल का बलदा लेने के लिए कत्ल किए। मुलजिम दानिश का इतराफ। मुलजिम रब नवाज और उसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। 1176 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,74,288 मरीज। 24 घंटों में 20 मरीजों का इंतकाल। तादाद 5,842 हो गई। सिंध में 2,151, पंजाब में 2,116, खैबर पख्तूनख्वा में 1,178, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 48, आजाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 164 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,65,00,000, 6,53,000 अमवात। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। अमेरिका में 1,50,000, ब्राजील में 87,052, भारत में 32,812, तुर्की में 5,613 और सऊदी अरब में 2,733 अमवात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार कहते हैं, माजी में तरक्की महज कागजों में थी। हम अमली इक़दामात और यकसा तरक्की का विजन रखते हैं। पंजाब का कोई शहर, कस्बा और देहात तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। बहावलपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, मुल्क इमरान खान की क़यादत में ही मजबूत और खुशहाल होगा। माजी की नाकाम माशी पॉलिसियों के नताइज कौम आज भी भुगत रही है। इदारों में शफाफियत और इस्तेहकाम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। 50 लीगी अराकीन हुकूमत के साथ राबिते में हैं। फयाजुल हसन चौहान का इंकशाफ, कहते हैं हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन
مزید 3 سال انتظار کرے۔ احسن اقبال نیب کے چکر لگا لگا کر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ برسوں تک معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد نون لیگی رہنما حکومت کو معیشت پر بھاشن دے رہے ہیں۔ گوادر بندرگاہ سے پہلی بار افغانستان کے لیے تجارتی سامان کی ترسیل شروع۔ کنٹینرز میں لائی جانے والی کھاد کو کسٹم کلیئرنس کے بعد گوادر سے سڑک کے راستے افغانستان روانہ کر دیا گیا۔ امریکی سفارتی عملے نے چین کے شہر چینگڈو میں قونصل خانہ چھوڑ دیا، تختی ہٹا دی گئی، امریکی پرچم عمارت سے اتار دیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ نے عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی انتخابی مہم کو 2016 کی صدارتی مہم سے زیادہ جاندار قرار دے دیا ہے۔ دعویٰ کیا کہ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو کوئی حمایت حاصل نہیں۔ 3 نومبر کو خاموش اکثریت بتائے گی کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ ٹرمپ نے اسپیکر نینسی پیلوسی کو دیوانہ قرار دے دیا۔ طالبان کی بین الافغان مذاکرات کے لیے پیش قدمی، کابل انتظامیہ کے مزید 37 اہلکار رہا کر دیے۔ تخار سے 20، قندوز سے 17 قیدیوں کا آزاد ہونا، گھر جانے کے سفری اخراجات بھی دیے۔ امریکہ ایران پر اسلحے کی پابندی برقرار رکھنے کے لیے متحرک، پابندی ختم ہوئی تو شام اور دیگر ممالک میں تنازعات میں شدت آ سکتی ہے۔ خصوصی ایلچی برائن ہک نے خبردار کر دیا، کہا عالمی اقدام سے مشرق وسطی کی سلامتی کو شدید نقصان پہنچے گا۔